السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک اور ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ واٹس ایپ پر ہمارے سوالات اور جوابات کے میل اور فیمیلز گروپ ہیں، اور گزشتہ کئی سالوں سے ان میں سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ۔ اب ہمارے کچھ مخلص دوستوں نے یہ مشورہ دیا تھا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب روزانہ کم از کم ایک سوال کا جواب آپ کو انشاءاللہ اس طرح ویڈیو کی شکل میں دیا جائے گا، اور جب بھی آپ سوال کریں اپنا نام، اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیجیں، اور سوال یا تو آڈیو کی صورت میں کریں یا تحریراً اردو میں لکھ کر بھیجیں۔ اور یہ سوالات آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں، نمبر یہاں پر دیا گیا ہے، یا پھر آپ یہاں پر کمنٹ سیشن میں بھی یہ سوالات کر سکتے ہیں۔ تو عبدالغنی بھائی ہیں کراچی سے، حال مقیم سعودی عربیہ، انہوں نے سوال کیا ہے۔ السلام علیکم، سوال یہ ہے کہ کیا ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے؟ کیا ایک شخص کس طرح اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتا ہے کہ اس کا ایمان بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ اکثر لوگ قرآن و سنت پر آنے کے بعد بالکل بے فکر رہتے ہیں اور دین کے دیگر کاموں میں سستی کرتے ہیں، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں جی، ایمان 3 چیزوں سے مرکب ہے: دل کی تصدیق، زبان کا اقرار اور ہمارے اعضاء کے اعمال۔ اور یہ 3 چیزیں جب صحیح سے عمل کرتی ہیں تو ہمارا ایمان بڑھتا ہے، اور جب ان میں کوئی کمی کجی ہوتی ہے تو ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا، جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو مجھے بھی دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اولم تؤمن، کیا تو مجھ پہ ایمان نہیں لایا؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال بلا، کیوں نہیں، میں تو ایمان لایا ہوں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کو مطمئن کرنا چاہتا ہوں۔ تو مطلب بندے کے ایمان لانے کے بعد بھی کچھ مراحل ایسے ہوتے ہیں جن میں بندے کا ایمان بڑھتا ہے، دل مزید مطمئن ہوتا ہے، اور بندے کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان مزید پختہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ مومن بندوں پر جب اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ فطرتی قدرتی بات ہے، عقلی بات ہے، جو چیز بڑھتی ہے وہ کم بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے ایک مرتبہ کہا تھا کہ مَا رَأَيْتُ مِن نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ، کہ میں نے تمہارے جیسا دین اور عقل میں کم کوئی نہیں دیکھا۔ یہ لمبی حدیث ہے صحیح بخاری میں، اس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ بڑھتا کس طرح ہے؟ ہم اپنے ایمان کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں؟ جیسے بھائی نے سوال کیا، تو جب ہم دینی مجالس میں شرکت کریں گے، جب ہم قرآن سنیں گے، جب ہم قرآن و سنت پہ عمل کریں گے، جب ہم مسنون اعمال تلاش کر کے ان کے اوپر عمل پیرا ہوں گے، اور جب ہم اس طرح کے اعمال کریں گے جن سے ہماری روح کو سکون پہنچتا ہے، ہمارا دل مطمئن ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان پختہ ہوتا ہے، تو ہمارا ایمان بڑھے گا۔ آپ دیکھیں گے کہ جو بندہ دینی مجلس میں بیٹھتا ہے یا کوئی خطبہ سنتا ہے یا وہ وعظ اور نصیحت سنتا ہے، تو اس مجلس میں جب وہ جنت اور جہنم کا تذکرہ سنتا ہے، جب آخرت کے احوال سنتا ہے، جب مرنے کے بعد جی اٹھنے کی وہ خبریں سنتا ہے، قرآن و سنت کے وہ آثار اور نصوص سنتا ہے، تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ گویا کہ وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ سجدے میں، رکوع میں، وہ قیام میں، نماز میں، دعا میں، وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ گویا اللہ میری سرگوشی کو سن رہا ہے، اور وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ جنت جہنم میرے سامنے ہے، اور وہ ان مناظر کو اپنے دل کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوتا ہے، محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کا بڑھنا ہے، یہ ایمان کی مضبوطی ہے، یہ اللہ پر یقین کی پختگی ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں سے، قرآن و سنت سے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی شخص برائیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ اپنے اعضاء سے، جسم کے اعضاء سے برائیاں کرتا ہے، دل سے برا سوچتا ہے، زبان گندی استعمال کرتا ہے، گالم گلوچ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، حرام کھاتا ہے، طرح طرح کی جو برائیاں ہیں، گناہ کے اسباب ہیں، ان کو اختیار کرتا ہے، تو اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اتنا کم ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، پھر جب وہ گناہ کرتا رہتا ہے، مسلسل کرتا رہتا ہے، تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کے دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ اور جو بندہ
کبھی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے بعد اپنے وہ اس کی توبہ اور استغفار کر لیتا ہے، اس کی معافی اور تلافی کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس نقطے کو مٹا دیتے ہیں۔ تو اس طرح گناہ کرنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، اور نیکیاں کرنے سے، ثواب کے کام کرنے سے، واعظ نصیحت سننے سے بندے کا ایمان بڑھتا اور مضبوط رہتا ہے۔ تو میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ تلاوت سنا کریں، صبح شام کے مسنون اذکار کیا کریں، دعائیں پڑھا کریں، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کا ایمان بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔